اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اگر ماں باپ جیسی نعمت گزر جائے گی، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن ماں باپ جیسی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی. ماں باپ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو ترستے ہیں کاش میں ماں باپ کی خدمت کیا ہوتا، کاش میں ماں باپ کا ادب کیا ہوتا، کاش میں ماں باپ سے معافی مانگ لیا ہوتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. وہ لوگوں سنو، ہم تمہاری زبان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کہو، کہ اپنے ماں باپ کو رونے پہ مجبور نہ کرو. لوگوں اپنے ماں باپ کو آنسو بہانے پر مجبور نہ کرو، اپنے جنت کی ٹکٹ کی حفاظت کرو، وگرنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی پردہ نشین خواتین، آج کے اس تاخرات میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع سخن ہے موجودہ دور میں والدین کے ساتھ حسن سلوک. برادران اسلام، ماں باپ ایک ایسے مزدور ہیں جن کی کوئی مزدوری نہیں، بے لوز اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. ان کے ہاتھیں اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اٹھ رہے ہیں، زندگی کی گاڑی کمائی کا پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں. ان کا کوئی خواب نہیں ہے، بس ایک سپنا ہے کہ میرے بچوں کے سپنے پورے ہو جائے. وہ بچہ جو اپنے بابا کے کاندھے پر بیٹھ کر دنیا دیکھتا تھا، آج وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے. لوگوں اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے. برادران اسلام، کہتے ہوئے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ آج گھر میں ماں باپ کا رہنا بچوں کو پسند نہیں، ماں باپ کی باتیں بچوں کو پسند نہیں، ماں باپ کا بولنا بچوں کو پسند نہیں، ماں باپ کا مسکرانا بچوں کو پسند نہیں. ماں باپ کی بیماریاں انہیں بوجھ بنی ہوئی ہے. یاد کرو نوجوانوں، جب ہم بیمار ہو جاتے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر عرش والے پروردگار سے بس ایک چیز مانگتے، اے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، اے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے. آج وہ بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کچھ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں رکھے بھی ہیں تو گھر کے کونوں کے حوالے رکھ چکے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرنے سے ڈر محسوس کرتے ہیں. میرا بیٹا گرم مزاج کا ہے، میری بیٹی گرم مزاج کی ہے، میں بات کروں گا تو اس کے جواب میں کیا کہے گا، میں بولوں گا تو اس کے جواب میں کیا کہے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. وہ لوگوں سنو، ہم تمہاری زبان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کہو. لوگوں اپنے ماں باپ کو ہتھیلیوں میں رکھو، اپنے ماں باپ کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ اجر دے گا. اپنے ماں باپ سے مسکرا کر بات کرو، اللہ اجر دے گا. اپنے ماں باپ کے گود میں سو کر کے تو دیکھو، زندگی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جو ماں باپ دونوں کو پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل نہ ہو سکا. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دنیا کے کسی مذہب میں ماں کی عظمت کی اتنی بہترین تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ بیٹے نے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. وہ بھول گئے اس دور کو جب وہ بچے تھے، ماں نے پلایا، وہ اپنے خیال رکھا. وہ ماں، اس ماں کی عظمت کے کیا ہے جس نے عمل کے 9 مہینے پہنچ گئے، دل سے درد کی آواز نکلتی پھر بھی برداشت کرتی. کس لیے؟ امن اولاد کے لیے. آج وہی اولاد جب جوانی کے مقام کو پہنچتی ہے تو کہتی ہے بوڑھے خاموش رہے، بوڑھی خاموش رہے، ورنہ گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں گھر سے نکل جاؤں گا. اسلام کے اندر ضروری ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے اور ان کی خدمت کرے. لیکن آج ہمارے نوجوان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. اور آج ایسے بھی نوجوان موجود ہیں جو عشق کی محبت میں کھو کر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے
اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنے حقوق کے فوری بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے حقوق کے فوری بعد یہ نہیں کہتا کہ میرے رسول کی تعظیم کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، بلکہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ برادران اسلام، حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ جب فوت ہوئی تھی تو بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے شیخ ہو، اتنے بڑے امام ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے اور خود رو رہے ہیں۔ حسن بصری نے کہا میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، غور سے سننا حسن بصری کے ان جملوں کو، کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے لیے 2 دروازے کھلتے تھے اور میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا، اور آج میرے لیے ایک دروازہ بند ہو چکا ہے اور جنت میں جانے کے لیے میرے لیے صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو حقیر نہ سمجھے لوگوں۔ اے انگریزی کی پیروی کرنے والا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے والا، ان بیویوں کے لیے ماں کو تھوک کر مارنے والا، ماں باپ کو اپنی بیوی کے غلام بنانے والا، ماں کو گھر کی نوکرانی اور باپ کو پیسے کی مشین سمجھنے والا، سنو آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے گی۔ حسن بصری کہتے ہیں میرے لیے ماں نہیں ہے، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف ایک دروازہ میرے لیے کھلا ہے۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھے، اس کو غنیمت جان کر ان کی خدمت کرے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، دولت کو چھوڑ دو دولت مل جائے گی، مال کو چھوڑ دو مال مل جائے گا، اولاد کو چھوڑ دو اولاد مل جائے گی، ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی۔ اگر ماں باپ جیسی نعمت گزر جائے گی پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن ماں باپ جیسی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے، جو ترستے ہیں کاش میں ماں باپ کی خدمت کیا ہوتا، کاش میں ماں باپ کا ادب کیا ہوتا، کاش میں ماں باپ سے معافی مانگ لیا ہوتا۔ برادران اسلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کے سوال کیا اے عبداللہ بن عمر ذرا بتلائیے، میں نے میری ماں کو گود میں اٹھا کر حج کروایا، کئی تکلیفوں کو برداشت کیا، کیا کرایا؟ اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر حج کروایا، کئی تکلیفوں کو برداشت کی۔ غور سے سننا، کیا سوال؟ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی، جب تو دنیا میں آ رہا تھا تو درد اور تکلیف کی وجہ سے تیری ماں ہزاروں بار چیخی ہوگی، ہزاروں بار پکاری ہوگی، لیکن تو نے تیری ماں کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو رونے پہ مجبور نہ کرو لوگوں، اپنے ماں باپ کو آنسو بہانے پر مجبور نہ کرو، اپنے جنت کی ٹکٹ کی حفاظت کرو، وگرنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔